بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عابد اعوان حسب معمول آج کی شخصیت کے ساتھ۔ ناظرین، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، لیڈرز ہیں، سیاسی قائدین ہیں، ایون ارکان اسمبلی، ہر لیڈر نے عوام کے ساتھ اپنا ڈائریکٹ تعلق بہت کم رکھا ہوتا ہے۔ بہت کم لیڈر ایسے ہیں جن کا عوام کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہو، اور شاید ارکان اسمبلی کے لیے اتنا ممکن بھی نہیں ہوتا، بہت بڑا حلقہ ہوتا ہے کہ فرداً وہ کسی کے ساتھ ملاقات کر سکیں۔ چونکہ ہمارا تعلق مارشل ایریا سے ہے تو میں ایک مثال فوج کے حوالے سے دوں گا۔ فوج میں ایک رینک ہوتا ہے JCO کا، وہ سپاہی اور آفیسر کے درمیان برج کا کام کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے سیاستدانوں نے بھی JCO اپنے ڈیولپ کیے ہوئے ہوتے ہیں، ہر حلقے میں، ہر ایریے میں، یونین کونسل میں، گاؤں میں، گلی محلے میں، جو عوام کے ساتھ لیڈروں کا رابطہ قائم کرنے کے لیے ایک پل کا کام دیتے ہیں۔ تو سیاست کے ایک صوبے دار میجر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذاتی طور پر میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں، بہت ملنسار، خوش اخلاق اور بڑی مدلل گفتگو کرنے والے۔ ان کا تعلق مسلم لیگ ق سے ہے اور سیتھی گاؤں سے ان کا تعلق ہے۔ ملک حمید رضا صاحب سے آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ملک صاحب، آپ اپنی تھوڑی سی سیاسی ہسٹری پہلے بیان کریں۔ آپ کے والد صاحب مرکز کے چیئرمین رہے، آپ کے دادا جان بھی سیاست سے ملوث تھے۔ اس میں تھوڑی سی ہسٹری بریفلی بتا دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو۔ دادا جی میرے آرمی میں ریٹائر کیپٹن تھے، آرمی سے وہ ممبر بورڈ بھی رہے، سیسر بھی رہے۔ اس ٹائم پہ سیسر ہوتے تھے کچہری میں، جو فوجداری مقدمات ہوتے تھے اس میں وہ بیٹھتے تھے ججوں کے ساتھ اور فیصلہ کرتے تھے۔ بعد میں والد صاحب میرے جو تھے یہ 79 میں چیئرمین یونین کونسل منارہ اور چیئرمین مرکز کونسل بوچھال، اس ٹائم پہ 5 یونین کونسل کے مرکز تھے۔ پھر جب 81 میں شورا بنائی گئی گورنر جیلانی کے دور میں۔ آپ کے والد صاحب کس جماعت کی نمائندگی کرتے تھے؟ اس ٹائم پہ کوئی جماعت نہیں تھی، الیکشن تو غیر جماعتی ہوئے تھے، لیکن ایک افیلیشن کسی جماعت کے ساتھ نہیں تھے۔ اچھا، کسی جماعت سے نہیں تھے۔ 81 میں شورا بنی، اس میں ضیاء الحق نے جو بنائی تھی، جو گورنر جیلانی نے بنائی تھی، اس میں شورا کے ممبر نامزد ہوئے۔ لاہور جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا، ان کی ڈیتھ ہو گئی، روڈ ایکسیڈنٹ۔ پھر میرے چچا چیئرمین یونین کونسل منارہ اور چیئرمین مرکز کونسل بوچھال ملک ریاض رہے۔ والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی دسمبر 81 میں۔ تو چچا اور بھائی نے کہا، میں پنڈی میں پڑھ رہا تھا، کہ آپ ابھی جو سیاسی معاملات ہیں یہ تم سنبھالو۔ تب سے لگا وہ پہلا الیکشن میں کونسلر کا لڑا، ایج تھی میری کوئی 23 ایئر، 23 سال کا میں تھا۔ 83-84 کی بات ہے؟ 87 میں لڑا الیکشن میں، چیئرمینی کا الیکشن میں ہار گیا، کونسلر میں بن گیا۔ پھر اس کے بعد میں ایک ضلع کونسل کا الیکشن لڑا، اس میں کیونکہ حلقہ چھوٹا تھا، ایک یونین کونسل کا 4 ہم کھڑے تھے، اس میں بھی میں لوز کر گیا، وہ 1 مہینہ ٹینور رہا۔ بہرحال میں خدمت کرتا رہا۔ میرا اپنا جو نظریہ ہے کہ الیکشن لڑنے سے بھی بہتر ہے آپ لوگوں کی خدمت کریں، جیسے آج ہم کر رہے ہیں۔ الیکشن کل آئے تو ہو سکتا ہے بلدیات میں کسی اور بھائی کو بولوں کہ آپ لڑو، میں آپ کی بیک کروں گا، کیونکہ جو اس میں مزہ ہے بندوں کو ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ تو ووٹ کے لیے کر رہا ہے، وہ سوچ کے میں نہیں کرتا۔ یعنی آپ کنگ میکر بننا چاہتے ہیں؟ نہیں، کنگ میکر کیا ہے، اتنے بڑے تو ہمارے لیول نہیں ہے نا، ہم تو ایک یونین کونسل یا علاقائی لیول پہ بیٹھے ہیں۔ علاقائی لیول تو ہیں ہمارے جیسے چودھری شجاعت صاحب بیٹھے ہیں، وہ تو بڑی سیاست ہے نا، لوکل کی میں بات کر رہا ہوں۔ چودھری پرویز صاحب بیٹھے ہیں، جیسے بلا مقابلہ کروا دیا پورا پنجاب۔ ایسے لوگ تو کنگ میکر ہو سکتے ہیں نا، ہم تو چھوٹے لیول کے لوگ۔ میں لوکل حوالے سے بات کر رہا ہوں، لوکل میں تو نہیں، خدمت جاری رہے تو کنگ خدا جس کو بنائے۔ صحیح۔ تعلیم کہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی اور کہاں سے کی؟
تعلیم میں نے میٹرک نورپور ہائی اسکول سے کیا. سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہا تھا جب والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ڈگری کالج سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں. تو وہاں سے چھوڑ کے بعد میں انٹر کالج جیلم سے میں نے پرائیویٹ انٹر کا وہاں پہ امتحان دیا, وہاں سے کیا. اچھا. تو اس کے بعد یہ معاملات تھے لوکل, میں تو نہ پڑھ سکا نہ آگے جا سکا تعلیم میں, تعلیم ادھوری ہی چھوڑی. بس لگا ہوا ہوں یہ کچھ اپنے خاندانی معاملات, گھریلو معاملات, علاقائی معاملات سارے چلا رہا ہوں. تو ابھی آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ کوئی بزنس کرتے ہیں کیا؟ ذریعہ معاش مائننگ کا کام تھا لیکن ڈاؤن ہے آج کل, اسی پہ ڈیپینڈ. کول مائننگ کی؟ کول مائننگ. اچھا. لیزیں ہیں میرے پاس دو, باقی کوئی لیز بیچ دی, کوئی مائن بیچ دی, کوئی اپنا گزارا اوقات چلتا ہے. کوئی زمینوں سے پراپرٹی کا بھی کرتا ہوں, دوستوں سے ہٹائی رہتا ہوں پنڈی, لاہور, کراچی, اس میں بھی اللہ مہربانی کرتا ہے کچھ نہ کچھ اپنا گزارا چلا رہا ہے. ملک صاحب آپ کا تعلق سیتھی گاؤں سے ہے, جی. اور سیتھی ہمارے چکوال میں کی سیاست میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے. بے شک. 4 دفعہ یہاں سے ایم پی اے بنے, مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, عوام میں ان کی مقبولیت بھی بہت زیادہ ہے. تو آپ عوانوں کے جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, بڑا رکھ رکھاؤ آپ کی فیملی میں, بہت انا, علاقہ پرستی, قوم پرستی, گاؤں پرستی. تو آپ نے سیتھی کی حمایت چھوڑ کے تو گجرات کے چودھریوں سے جا کے یاری بنائی ہے, اس کی وجہ؟ بیسیکلی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاست ہے اس میں جو بندہ برادری ازم, علاقائی ازم یہ استعمال کرتا ہے وہ نااہل آدمی ہے. اس میں اہلیت ہونی چاہیے, جس میں اہلیت ہے وہ الیکٹ ہو. آگے رہا ہمارا ایم این اے یا ایم پی اے کا الیکشن, اسے ہم قومی الیکشن کہتے ہیں, پوری قوم کا الیکشن ہے. صحیح. ایک جماعت کا سربراہ ہے یا کوئی لیڈر ہے, وہ یہاں سے بھی لڑتا ہے, کراچی سے بھی لڑتا ہے, پشاور سے بھی لڑتا ہے. آپ زرداری صاحب کو لیں, میاں فیملی کو لیں, شریف فیملی کو, ہمارے چودھری برادران ہیں ان کو لیں. تو قومی الیکشن کے حساب سے جو لیڈر جہاں سے چاہے لڑ سکتا ہے, ایک تو یہ ہے, اس لیڈر میں اگر کوالٹی ہے تو لازمی بات ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے, کیونکہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے اور پروونشل اسمبلی کا. پہلے تو ترتیب ہی ساری غلط ہو گئی ہے کہ جو بی ڈی ممبر کا کام ہے وہ دے دیا گیا ہے ایم این اے کو, ایم پی اے کو. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو گلی نالی تو یہ لوکل کام تھا لیکن وہاں پہ لگا دیا گیا. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے لیے اہل ممبر کون سا ہے, اہلیت کس میں. میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ سیاست میں بندہ علاقائی ازم یا برادری ازم کا نعرہ لگائے, میں اس کے قطعاً خلاف ہوں. بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. اب میرٹ کے حوالے سے ہم بات کریں جی, تو کیا آپ تنویر اسلم کا میرٹ نہیں بنتا؟ دیکھیں جی, میٹرک پاس بھی لوگ لڑتے ہیں اور میرٹ پہ آتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں اپنے علاقے کا. سیاست نام ہے خدمت کا. آپ نے مجھے کہا ایک صوبدار میجر کے حساب سے, وہ میں نے رابطے کے حوالے سے کہا ہے کہ میں تو ایک سپاہی ہوں نا. ٹھیک ہے. کیونکہ جو ورکر ہے نا, سیاسی ورکر, چاہے وہ ایک سپاہی سے لیں اور جرنیل تک جائے, جرنیل سے مراد ایک منسٹر یا ایم این اے, وہاں پہ آپ چلے جائیں, حتیٰ کہ آپ وزیر اعظم تک چلے جائیں, وہ خادم ہے قوم کا, اس کو برابری کے حساب سے ڈیل کرنا چاہیے. اور ناپسند کرنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کے لہجے ہیں بیوروکریسی والے, وڈیروں والے, کہتے ہیں جی ایلیٹ کلاس کو یوں کر دو وہاں کر دو. تو میں ان کو ایلیٹ کلاس بھی نہیں سمجھتا. ایلیٹ کلاس جو ہے اس کے کچھ رکھ رکھو, کچھ چیزیں ہیں اس میں. یہ میں تو کہوں گا کہ یہ بس پیسے سے جو برگر آ گیا چل رہا ہے سارا کام. نہیں, خدمت کا تو حق ادا کیا ہے تنویر صاحب نے, اس میں کوئی شک ہے نہیں. خدمت تو جو ترقیاتی کام انہوں نے کروائے, ترقیاتی کام تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ڈیولپمنٹ تو ایک بی ڈی ممبر بھی کروا سکتا ہے. گلی نالی, بندے میں اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ اس اہل ہے یا نہیں, میں نہیں سمجھتا.
چلے وہ آپ اسی کا لیے میں نے موقف۔ چھوڑا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اب 2.5 سال ہو گئے ہیں آپ کی حکومت کو، جی، کتنا کام کروایا آپ نے حلقے میں؟ میرے جو علاقہ بنہار میں گورنمنٹ کے کیا دور کام میں جو چودھری صاحب کی طرف سے علاقہ بنہار میں کم و بیش بھی کوئی انہوں نے جو دلوایا ہے 20 کروڑ کے لگ بھگ ڈیولپمنٹ فنڈ آئے ہیں۔ اس میں میانی سے مکھیال روڈ آئی ہے، آپ کے شاید علم میں ہے یا نہیں ہے، چک نگری سے چکی، وہ بھی ہمارا چک نگری جو ہے داخلی سے تھی ہے، چکی درکنا بلیال اور چکی وسنال وہ روڈ آئی ہے تقریباً 4.5-5 کلومیٹر۔ نورپور سے بھال آئی ہے 4.5-5 کلومیٹر۔ پٹی گجر ہے تو ہماری تحصیل میں، وہ آئی ہے۔ باقی کچھ فنڈز آئے ہیں کالج کے لیے آئے، گلیوں نالیوں کے لیے یہ بھی فنڈز آئے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کاغذوں اور میں روٹین سے آ رہے ہیں۔ عملاً کیا عملاً کام میں بتا رہا ہوں نا، جو یہ ہوئی ہے بھال اور نورپور کی ہو سڑک رہے ہیں بن نا، گئی؟ اور تھوڑا سا کام بقایا ہے۔ نگری چکی جو ہے اس کے بھی جو ہے نا کازوے وغیرہ تھوڑے بہت ہیں، باقی روڈ بن گیا ہے سارا۔ جو میانی مکھیال ہے وہ ابھی ہوا ہے، ابھی شروع ہوگا، ہفتے میں شروع ہو جائے، 10 دن میں شروع ہو جائے گا۔ بٹی گجر کا بھی تقریباً مکمل پہ ہے، اچھا وہ بھی ہماری تحصیل میں۔ یہ سارے ملا کے تو شاید 20 کروڑ سے بھی تجاوز کر جائے گا۔ اس کے علاوہ بجلیوں کے میانی یونین کونسل میں بجلی لگ گیا، بچال خورد میں، بچال کلاں، منارہ یونین کونسل، نورپور یونین کونسل، کافی کام ہو گیا۔ اچھا شاید میں نے جو بتایا یہ اندازے سے کم ہو، اس سے بڑھ بھی سکتا ہے۔ لیکن عملی طور پہ نظر تو نہیں آتے، نہیں، عملی طور پہ دیکھیں ہوں گے کمپلیٹ ہوں گے۔ ابھی پول پہنچنے والے ہیں نگری میں، پہاڑ خان میں جو ڈیرہ جات تھے ان میں بجلی لگ گئی ہے آلریڈی، سر کلاں میں لگ گئی ہے، ایسے بچال خورد میں لگ گئی ہے۔ پریکٹیکلی آپ گلیوں میں آئیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ گلیاں بن گئی ہیں، روڈز آدھے سے زیادہ بن گئے ہیں، کام جاری ہے نا ان پہ۔ اچھا آپ نے خود ابھی کہا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ یہ تو بی ڈی ممبر کا کام ہے، جی، کونسلر کی سطح پہ کوئی میگا پروجیکٹ بتائیں نا، جیسے گورنمنٹ ڈگری میگا کالج پروجیکٹ خواتین کا بنا، اس میں لیلا موٹر وے بنی، 2 پائپ لائن میں ہیں ہمارے علاقائی حساب سے۔ جی ایک پائپ لائن میں ہے ہمارا بچھال جو پرائمری ہیلتھ یونٹ ہے اپ گریڈیشن کے لیے، ظاہر ہے اس میں فنڈز بھی آئیں گے اور پروجیکٹ بھی بڑا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈگری کالج بوائز بچھال کلاں اپ گریڈیشن کے لیے، اس کے کچھ فنڈز آ بھی گئے ہیں اس کی مینٹیننس کے لیے۔ جی اس کا 40 لاکھ بالکل آئے ہیں۔ تو اپ گریڈیشن کے لیے لازمی بات ہے، اپ گریڈ ہوگا تو اس میں پیسہ بھی آئے گا اور ہمارا فائدہ بھی ہوگا۔ بچھال کلاں اڈا کی حالت آپ نے دیکھی ہے؟ بچھال کلاں اڈا کی میں نے چودھری صاحب سے بات کی ہے، چودھری صاحب تھوڑے ان دنوں میں مصروف تھے والد صاحب کی صحت کی وجہ سے، تو انشاءاللہ جلدی کریں گے اس کا۔ اچھا بلدیات کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اب بلدیات کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جی ان قریب ہونے ہیں، جی، تو کیا کاف لیگ کولیشن میں الیکشن لڑے گی یا مقامی طور پہ کوئی اپنا کریں گے آپ؟ یہ لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ کولیشن میں چل رہا ہے شروع سے، پی ٹی آئی کا ہمارا ایم پی اے تھا، ایم این اے کاف لیگ سے تھے، اس میں جو لیڈرشپ ہمیں جو بھی کرے گی، اگر لیڈرشپ کہے کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ لڑنا ہے تو ہم اس پوزیشن میں لڑ سکتے ہیں۔ اچھا اگر لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا کہ آپ نے اتحاد میں ہی لڑنا ہے تو اس پہ بھی ہم تو لیڈرشپ کے پابند ہیں۔ لیکن بلدیات میں تو عموماً لیڈرشپ مقامی لوگوں سے پوچھ کے اپنی پالیسی بناتی ہے، ہاں، اس میں نے کہا ہے کہ ہم لڑ سکتے ہیں۔ کیونکہ تلہ گنگ میں میرے علم میں ہے کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی کافی آپس میں چپکلش چل رہی ہے۔ نہیں، میری جو یہاں پہ بھی رائے تھی کہ ہم الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہیں انڈیپینڈنٹ میں، انڈیپینڈنٹ لیکن کیونکہ حکومتی لیول پہ ان کا اتحاد ہے، آپس میں کولیشن ہے، تو دیکھیں اس میں وہ کس حساب سے چلتے ہیں، کس سسٹم میں چلتے ہیں، پھر لیڈرشپ کی ماننی پڑے گی۔ ہمارے بچھال کے ملک اختر شہباز، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید کاف لیگ کو جوائن کر لیں، کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ رابطے میں ہیں آپ لوگ؟ ملک صاحب کے رابطے ہیں، تو یہ بھی لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا ملک اختر کو آنا چاہیے؟ اچھا ہے، لوگ آئیں، ملیں، چلیں، اس میں تو لیڈرشپ کو مشورے دے سکتا ہوں، باقی حتمی فیصلہ تو ان کے ہے۔
اچھا، علاقے کی فلاح تو اس میں ہے کہ ونہار کے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، کاف لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، ان کو متحد ہو کے چلنا چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ نہیں، اس میں اگر کوئی اہل بندہ ہے تو اس پہ تو متحد ہوا جا سکتا ہے، لیکن جو سیاسی دکانداریاں چلانے کے لیے اس میں پھر فائدہ کو نہیں ہے کہ ایک پہ متحد ہو جائیں، وہ کرے اپنی مرضی منشا. وہ سسٹم نہیں ہے. کوئی ایسا بندہ ہو جو علاقے کے لیے مفید ہو اور علاقے کے لیے کام بھی کرے، برادری کے لیے بھی کرے، تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر نہیں چل سکتا تو پھر تو میرے خیال میں فائدہ نہیں ہے. ہر بندے کا نظریہ اپنے ہے، کوئی کاف لیگ کے ساتھ ہے، کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، کوئی نون لیگ کے ساتھ، کوئی پیپل پارٹی کے ساتھ. آپ کی نظر میں کون سا بندہ ہے ایسا جو جس پہ متفق ہو سکتے ہیں سب؟ میرے خیال میں ابھی تک تو کوئی شاید پڑھا لکھا کوئی کل نوجوان آ جائے، سارے متفق ہو جائیں. جو موجودہ ہیں ان پہ نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ ونہار میں کوئی اس قابل ہے ہی نہیں ہے. اپنے حساب سے سارے ہیں، نہیں کہ ایسا بندہ آپ بتائیں نا جس پہ لیکن یہ گیٹس کسی میں بھی نہیں ہے. پورے ونہار میں نہیں ہے. یہ ضروری نہیں کہ جو بھی لوگ سیاست میں فرنٹ پہ ہیں ان کی بات ہو. نہیں، کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کو سارے مل کے سیاست میں بڑے سارے لوگ ہوں گے. نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ ونہار میں قابل لوگ نہیں ہیں، بہترین لوگ نہیں ہیں. اب ایسا بندہ تلاش کریں نا جس کو سیاست میں ہو نہیں، میں تو کوشش سارے کر مل رہا کے اس ہوں کو لے کے آئیں. ایسا کون سا کوئی بندہ؟ ایسا بندہ لائیں تو پھر تو چل سکتا ہے. ہیں بھی کون ہے؟ مثلاً کسی کا نام لیں کہ فلاں بندہ ہو، اس میں سارے ہمارا متفق ہو ایک جائیں. سیتھی گاؤں سے ہے، ملک محمود ہے، بیرسٹر ہے، اسلام آباد میں رہتا ہے. میں نے اس سے 10 دفعہ کہا کہ یار تم آ جاؤ. باقی ہمارے کافی لوگ پیسے والے بھی باہر بیٹھے ہیں اور پڑھے لکھے بھی بیٹھے ہیں، کیونکہ پیسہ مسٹ ہے. غریب آدمی کو تو کوئی پوچھتا نہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ ٹرینڈ چینج کریں نا کہ اہل کو دینا ہے، پیسے والے کو نہیں دینا. یہ کیسے ٹرینڈ چینج ہو سکتا یہ مجبوری ہے ہماری کہ ہم پیسے والے کو لاتے ہیں کہ الیکشن اس کے بعد اس کے بغیر لڑا نہیں جا سکتا. ہے؟ یہ ٹرینڈ کیسے چینج ہوگا؟ یہ ٹرینڈ تو چلایا بزنس مینوں نے. میں تو خواہش کر سکتا ہوں، ہر بندہ اس پہ عمل نہیں کر سکتا. بچا ماحول ایسا بنا دیا گیا. صنعت کار جب سے آئے ہیں ماحول ایسا بنا ہے کہ پہلے ہی میں نے بات کی ایلیٹ کلاس کی. ایلیٹ کلاس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ زمیندار الیکشن لڑتا تھا اپنی زمین بیچ کے. آپ کو بھی یاد ہوگا. جی بالکل صحیح ہے. 2 ایکڑ 4 ایکڑ ہر الیکشن میں 1 مربع 2 مربع اڑاتا تھا، پھر آتا تھا. جب سے صنعت کار آیا اس نے سیاست کو تباہ کر دیا. جو ہمارے زمیندار طبقہ تھا وہ بھی لوٹ مار میں لگ گیا. انہوں نے ان کو گر بتا دیے کہ کہاں سے کھانا ہے، کہاں سے کمیشن لینا ہے. یہاں سے ہماری تباہی شروع ہوئی. میں تو بیسیکلی زمیندار طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور سوچ بھی وہی رکھتا ہوں جو پرانی تھی، آج کی نہیں. میں نے اسی لیے اپنی سیاست میں آئیں کی ہے اور خدمت کے لیے آئیں، لوٹ مار کے لیے نہ آئیں. ملک صاحب، آپ چودھری برادران کے لیے عوام کو قائل کرتے ہیں کہ ان کو ووٹ دیں، تو آپ کیوں نہیں لوگوں کو یہ قائل کر سکتے کہ جی ان زمینداروں کو، وڈیروں کو، سرمایہ داروں کو، صنعت کاروں کو ان کو ووٹ مت دو، اپنے میں سے قیادت کو اوپر لاؤ؟ آپ اس پہ کیوں نہیں کام کرتے؟ میری پوزیشن یہ ہے نا کہ میں ایک لوکل علاقے میں بیٹھا ہوں. اپنے علاقے میں آپ کریں نا. علاقے میں کر رہا ہوں. میں بچوں پہ بھی کر رہا ہوں. آپ تو چودھریوں کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں. جنریشن پہ بھی میں کر رہا ہوں. سر آپ نہیں، میں چودھریوں کے لیے مانگ رہا کرتے ہوں. چودھریوں نے کام کیے ہیں. آپ 5 سالہ دور دیکھیں چودھری پرویز الہی صاحب کا. کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے بہت کام کیے. میرے اندازے میں جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے پاس اتنا بہترین وزیر اعلیٰ نہیں آیا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. بہت کام ہو گیا ان کے دور میں. آپ نہری علاقے میں چلے جائیں، زمیندار کے لیے کام ہوا. آپ ہمارے علاقے میں پیٹرولنگ آپ لے لیں، آپ اپنے علاقے سے اندازہ کریں کہ آج پیٹرولنگ اگر نہ ہوتی تو میرے خیال میں ہر فرلانگ پہ ڈکیتی ہوتی. بالکل صحیح بات ہے. بہت بڑا 1122 لے لیں. بنیادی کام اس بندے نے کیے ہیں. کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. میں اس حساب سے ان کے ساتھ ہوں کہ ان کی سوچ، ان کا ویژن ٹھیک ہے. اگر ہماری پارٹی ترقی کرے گی، اوپر جائے گی، تو انشاءاللہ سارے ماحول بھی چینج ہوں گے، بہتر آئے گی. لیکن 5 سال پہلے وہ اقتدار میں رہے، انہوں نے ماحول چینج کیوں نہیں کیا؟ وہی بات ٹرینڈ کی آ جاتی ہے وہ خود ایلیٹ کلاس سے کتنی بہترین 5 سال آپ نے دیکھے.
کام انہوں نے بے کام شک ہوئی کیے ہے، ہیں، لیکن جب جو کوئی بھی ڈکٹیٹر آتا ہے نا بھگا دیتا ہے ایک دفعہ لوٹ مار والوں کو، جیسے پرویز مشرف آیا، نواز شریف کو بھگا دیا، پیپل پارٹی کو بھگا دیا، پھر انہی کو ہیرو بنا دیا، 10 سال وہ باہر نکالتے ہیں، انہیں سزا جزا ہو، ان کا لوٹ مار کا پیسہ نکلے، پھر جا کے یہ لوگ صحیح ہوں گے۔ وہ پیسہ کیسے نکلے گا؟ دیکھیں میں اس پوزیشن میں نہیں بیٹھا نا، میں تو بہت ایک مبصر نیچے کی پوزیشن حیثیت میں سے آپ بیٹھا ہوں۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ کیسے نکل سکتا ہے، کیونکہ یہ حکومت ان ابھی کو ناکام ہو پراپر چکی سزائیں ہے، ملے، ان سے لوٹ کا مال واپس لیا جائے، یہ حکومت تو ناکام ہوگی یہ تو پھر ظاہر ہے دیکھنے والا بھی پیچھے سنبھل کے آئے گا۔ بالکل درست۔ میری پارٹی کے بارے میں ساری نیب سب نے چھان لیا ہے، سب کچھ جو کچھ بھی تھا، وہ تو انہوں نے اگر کچھ ہوتا سامنے آ جاتا۔ ان سے زیادہ نواز شریف لوگوں کو چھانا ہے، ان سے بھی کچھ نہیں نکلا۔ نہیں نکل رہا ہے اس میں، کیا نکلا؟ ابھی تک تو کچھ نہیں انڈر گراؤنڈ NRO لے جاتے ہیں ہمیں، جو اس کو لندن کے لیے بھیجا گیا۔ کیوں دیا حکومت نے؟ یہ تو حکومت بتا سکتی ہے نا، میں تو نہیں بتا سکتا۔ آپ ہی کی حکومت ہے نا، کاف لیگ کی حکومت ہے۔ نہیں میری جو پارٹی ہے وہ کولیشن میں ہے۔ نہیں نہ میری پارٹی کولیشن میں ہے، گورنمنٹ نہیں ہے اس کی۔ پنجاب سارا نہیں چلا پنجاب بھی کولیشن میں ہے، مرکز بھی کولیشن میں ہے۔ سر پنجاب پرویز الہی صاحب چلا رہے ہیں، اتحادی بزدار تو ایک 5-6 علامتی سیٹوں چیز ہے۔ والا ہے، اس کی پوزیشن اور حکومت کی پوزیشن آپ برابر نہیں کہہ سکتے۔ بزدار صاحب تو ایک علامتی چیز ہے، چلا ہی پرویز الہی صاحب رہے ہیں، سب کو پتہ ہے، دیکھیں آپ جی کو بھی میری پتہ ہے۔ لیڈرشپ تو اس حق میں ہے کہ سزا جزا ہو، بالکل واضح پیغام ہے ان کا۔ آپ نے شاید اگلے دن ہی چودھری پرویز الہی صاحب کا انٹرویو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، وہ تو ٹوٹلی اس حق میں ہے کہ لوٹ مار جس کے پاس ہے اس سے نکالو۔ وہ تو خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ جس کے پاس ہے نکالو، لیکن پھر NRO بھی دے دیتے ہیں۔ عملی طور پہ میری پارٹی کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ اتحادی ہیں، چھوٹے اتحادی ہیں۔ احتجاج تو کر سکتے ہیں نا، خان سے احتجاج تو کر سکتے ہیں۔ نہیں وہ کرتے ہیں، کیوں نواز شریف کو باہر بھیجا ہے؟ ہاں احتجاج میری پارٹی اصول پہ بالکل کرتی ہے، باقی لیڈرشپ بیٹھی ہے۔ میری پارٹی احتجاج بھی کرتی ہے اور ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ حکومت گرائیں گے نہیں۔ اتحادی ہمارے جو ہے نا، ہماری پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بہترین ہے، میں تو سمجھتا ہوں سب سے بہترین۔ یہ نہیں روٹ کے چلے گئے، یہ دیں تو ہم آتے ہیں، نہیں تو ہم جا رہے ہیں۔ MQ کی طرح نہیں ہے، ان کو اب لینے کی ضرورت ہی کچھ نہیں ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، انہوں نے کیا مانگنا ہے؟ نہیں پاس ہے، پنجاب پورا ان کے پاس ہے۔ پاس ہے جی PTI کے پاس۔ اس دفعہ چودھری صاحب کو دیا گیا پنجاب، آپ نے دیکھ لیا اس کا رزلٹ کیا ہے۔ خطرہ تو پنجاب سے زیادہ تھا نا، کہ اتنے ممبر ایک سینیٹر کو ووٹ ڈالتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے بلا مقابلہ کروا لیا، یہ ان کا کمال ہے۔ یہ تو انڈیکیشن ہے اس چیز کی کہ ان کے ساتھ رابطے میں ہے وہ۔ نہیں کچھ لے کچھ دے تو چلتا ہے نا، ممبران سے ہوں گے ظاہر ہے نا رابطہ۔ سیاستدانوں سے رابطے میں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ تبصرہ بھی کر رہے ہیں کہ آنے والے مہینے 2 مہینے میں پرویز الہی صاحب باقاعدہ طور پہ وزیر اعلیٰ، اختیارات تو بھی انہی کے پاس ہیں، باقاعدہ طور پہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، آپ نے میں نہیں سنی یہ اس بات؟ بارے میں کوئی روشنی نہیں ڈال سکتا۔ آپ نے نہیں سنی ہوئی یہ بات یا کوئی؟ نہیں میں نے نہیں سنی میرا۔ اچھا، نہیں آمدہ بلدیات میں ملک صاحب فرض کریں آپ کی کولیشن برقرار رہتی ہے، جی تو کیا آپ کی کوشش ہوگی کہ تحصیل ناظم میں کاف لیگ کو چانس دیا جائے؟ بالکل ہوگی۔ آپ کے پاس امیدوار ہے تحصیل ناظم کے لیے؟ امیدوار تو ظاہر ہے ہوں چاہیے، اہم۔ آپ نام لینا پسند کریں گے؟ نہیں فی الحال نہیں، یہ پتے تو ٹائم پہ شو کرنے پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ علاقہ ونہار کی کتنی یونی کونسلز میں آپ نے اپنی رکنیت سازی کمپلیٹ کی ہوئی ہے؟ نہیں رکنیت سازی ہم نے نہیں شروع کی ابھی، موجودہ جو ہے نا رکنیت سازی نہیں کی، ہم رابطے کر رہے ہیں، لوگ ملا رہے ہیں۔ رکنیت سازی تو اگلی فارمیلٹی ہے نا، بندے بیسیکلی شامل کرنے ہیں، اعلان کروانے ہیں۔ کل بھی ہمارے ساتھ بحال سے مقصود گل صاحب کا کونسلر سردار گروپ سے اس نے اعلان کیا، کل کی بات ہے، اور مختلف برادریوں کے لوگ بھی تھے۔ ایسے لوگ شامل کر رہے ہیں ہم آہستہ آہستہ، شامل کر کے پھر رکنیت سازی جو مین ہیڈ ہیں گاؤں کے یونین کونسل کے، ان کی ڈیوٹی لگائیں گے اور تنظیم سازی ساری کریں گے۔ اچھا فرض کریں PTI کا امیدوار ہوتا ہے، نون لیگ کا بھی یقیناً ہونا ہے، ہوگا، سردار گروپ کا بھی ہوگا۔
سردار گروپ کا تو شاید سردار صاحب نون میں آ جائیں، ممکن ہے جی. فرض کریں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے، نون کا کینڈیڈیٹ ہے اور آپ کا کینڈیڈیٹ ہے کاف لیگ کا، صحیح ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ سیٹ لے سکتے ہیں تحصیل کی؟ دیکھیں جی، لوگوں کو بتانا ہے سب سے پہلے کہ آپ کی بہتر خدمت کون کر سکتا ہے. جتنے گروپس ہیڈ ہیں چکوال سے آپ لے لیں، میں صرف تحصیل کلر کار کی بات نون لے کے لیں، سردار گروپ لے لیں. ونہار کو اوپر سے کچھ نہیں ملا آج تک، چاہے جنرل صاحب رہے. سردار صاحب کے ساتھ اس دور میں 4.5 سال میں بھی کاف لیگ میں تھا، لیکن میں اپوزیشن میں تھا. سردار صاحب ضلع ناظم تھے. ایک دھیلا بھی ہمیں نہیں دیا گیا. دیکھیں نا، وہی بات ہے کہ گلی نالی تو کوئی کام نہیں ہے، تو بی ڈی ممبر نے کہا بے شک تو ہیں آپ کے میگا پروجیکٹ، اس میں آپ کی الیکٹرسٹی ہے، بجلی ہے، آپ کی سکول ہیں، کالجز ہیں، ہاسپٹل ہیں، یہ ہونے چاہیے. روڈز کی آپ بات کر رہے تھے، روڈ آپ کا گیا ہوا ہے 1 وے کے لیے چکوال سے خوشاب، تو انشاءاللہ یہ ان قریب شروع بھی ہوگا. یہ تو تنویر صاحب کے دور میں منظوری بات ہوئی تھی. نہیں، PC 1 تو بڑے بڑے بنے نا، اس کا تقریباً 15-20 سال پہلے سے ہم سن رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ چودھری صاحب کے دور میں شروع ہوگا. ایک بہترین لیڈرشپ ہے ہمارے پاس، ینگ جنریشن ہے، پڑھے لکھے ہیں، اچھے باپ کے بیٹے. میں سمجھتا ہوں چودھری شجاعت صاحب سے بہتر زیرک سیاستدان آج کل کے دور میں پاکستان میں نہیں ہے. کوئی شک نہیں ہے. یہ بتائیں کہ ہمارے جو MNA بنے تھے جی، چودھری صاحب، MNA بننے کے بعد وہ عوام سے دور کیوں ہیں، آتے کیوں نہیں ہیں؟ ساری بات انہوں نے اپنے صوبیدار پہ کیوں چھوڑی ہوئی ہے؟ نہیں، ایک صوبیدار نہیں ہوتا، مختلف رینکس ہوتے ہیں حلقے میں. صحیح ہے. تو میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ صوبیدار نہیں، ہم تو سپاہی ہیں، سارے بھائی جتنے بھی نیچے کام کر رہے ہیں. وہ خود کیوں نہیں آتے، عوام سے کیوں نہیں ملتے؟ ہر لحاظ سے وہ اٹیچ ہے. ہمارا کام ہے نیچے لوگوں تک اٹیچ رہنا. ان کا کام نہیں بنتا عوام سے. ایک بندہ اگر یہاں پہ بیٹھا ہے اور ہمارا کام نہیں کر سکتا تو اس کے بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ بیسیکلی انہیں چودھری صاحب کی صحت کے بھی مسائل ہیں، لازمی بات ہے، والدین پہلے، باقی ساری چیزیں بعد میں. وہ تو اب بیمار ہوئے ہیں. آج بھی سینٹ کا الیکشن تھا تو چودھری صاحب آج لاہور سے اسلام آباد آئے، کل نہیں آئے. یہ تھوڑے مسائل تھے، باقی کچھ ان کے کاروباری مسائل بھی ہیں. 2.5 سال ہو گئے ہیں. نہیں اٹیچ سب تو اب بیمار ہوئے ہیں، کچھ ایسا ہوا ہے. دیکھیں، علماء ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں. آپ کے ساتھ اٹیچ ہے نا؟ نہیں تو ہم پبلک کے ساتھ اٹیچ ہیں. ہماری جو جہاں تک ڈیوٹی ہے ہم اپنی مکمل. ملک صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ MNA کو اپنے حلقے کا دورہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، ہمیں ڈیولپمنٹ، صحت، تعلیم، بجلی، پانی، اس کے مسائل ایک ہوتے ہیں. چودھری صاحب کو جو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے حل ہوتے ہیں. باقی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کوئی انتظامی امور بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں آتی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک نمائندہ آپ کا چکوال میں بیٹھا ہے، آپ کا فون نہیں اٹھا رہا، تو وہ نزدیک ہے یا چودھری صاحب نزدیک ہے؟ ظاہر ہے وہ نزدیک ہے جو رابطے میں ہوگا، جو آپ کے رابطے میں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ آج کل تو نیٹ سسٹم ہے، آپ کا موبائل ہے، سارے سسٹم ہے. دیکھیں، اب ہمارے بچھال میں پانی کا مسئلہ بنا تھا، بارشیں ہوئی، پانی آ گیا، ترج بن ہے ایک. جی. نورپور میں، سیتھی میں بھی بہت پرابلم ہوا ہے اس کا. سردار آفتاب صاحب بھی آئے، تنویر صاحب نے بھی چکر لگایا، چودھری سالک صاحب بھی آئے. بالکل. ان حضرات کا وزٹ کر دیا دلایا کسی نے کچھ بھی نہیں ہے، وہ مسائل وہیں پر پڑے ہیں. صحیح ہے. لیکن پبلک مطمئن ہو گئی تھی کہ جی ہمارا MNA آیا ہے، صحیح. ہمارا MPA آیا ہے، یا تنویر صاحب کے بارے میں صاحب کا MP ہے ہمارے حلقے کے. صحیح. مطمئن ہو جاتے ہیں، کام کچھ بھی نہ کریں. بیسک مسئلہ ہی ہمارا یہی ہے. تو یہ تو چودھری صاحب کو کرنا چاہیے نا. نہیں، بیسک مسئلہ ہی ہمارا یہی ہے کہ جو ممبر نیشنل اسمبلی ہے اس سے ہم توقعات رکھتے ہیں BD کونسلر والی، کہ ہمارے فاتح پہ بھی آئے،
ہماری شادی پہ بھی آئے, ہماری گائے مر جائے پھر بھی آئے. کامیابی وہ ہوتا یہ نہیں سوچنا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک نیشنل اسمبلی کا ممبر بہت بڑے حلقے کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. اگر اس ڈیوٹی پہ ہم لگائیں گے تو پھر یہی کرتا رہے گا, اس کے علاوہ وہ ڈیوٹی نہیں کر سکتا. بلکہ یہ ڈیوٹی بھی وہ اکیلا نہیں کر سکتا, اس کے ساتھ 2-4 بھائی بھی ہوں نا, کہ لاوا کی طرف وہ نکل جائے. اگر کوئی آج فوتگی ہو گئی ہے, شادی ہے, تو چوہی صاحب اس طرف نکل آئیں, ایک بھائی دھنی کی طرف نکل جائے, تب جا کے پورا ہوتا ہے. موت فوت تو ہے نا, سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے. یہ توقعات ہمیں نہیں رکھنی چاہیے. میرا اپنا جو ذہن ہے کہ جس بندے کے ساتھ ہم لوکلی ایک کہتے ہیں نا پاجی ہے, مرنا جینا ہے گاؤں میں ہے, علاقے میں, اس حساب تک تو کسی کا گلہ کریں تو بجا ہے. ایم این اے سے یہ ڈیمانڈ نہیں رکھنی چاہیے, لیکن لوگوں نے رکھی ہے میرے حساب میں یہ ٹھیک نہیں. اور اب عوام کو عادی کر دیا انہوں نے. میں ڈیمانڈ نہیں کرتا. وہ فاتح خانی پہ بھی گئے ہیں, جنازوں پہ بھی گئے ہیں, اور بے پناہ ترقیاتی کام بھی کیے ہیں, تو عوام آبادی ہو چکی ہے اس چیز کی. میرے خالہ زادہ ملک نعیم, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, فوت ہو گئے. وہ اور ملک کرم بخش پہلا الیکشن لڑے ایم این اے کا آپس میں. ملک کرم بخش فیملی کے کچھ 36 افراد تھے, سب کے پاس پیسہ بھی تھا, لینڈ کروزریں تھی. جو بھی مر گیا, کسی کا بچہ 2 گھنٹے کا مر گیا, وہ کرم بخشی آ گئے جی. ملک نعیم تو اکیلا تھا, بھائی تھا فوج میں, فوج سے وہ روزانہ آ نہیں سکتا تھا, تو نعیم خان وفاقی وزیر تھا, اس کے مسائل تھے, وہ جی کرم بخشی آ گئے. لیکن نعیم خان ہمیشہ کبھی بھی 38,000 سے کم اس کی لیڈ نہیں ہوئی. مختلف مورے بدلے گئے, میاں سلطان کو لایا گیا, ملک بشیر خان کو لایا گیا, سارے قریشی ٹوانے یکجا ہوئے, پھر بھی وہ اس سے کم میں نہیں جیتا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اٹیچمنٹ تھی, دورے نہیں تھے. اس دور میں اور اب کے دور میں فرق ہے نا. اور نہیں, میرے ہمارا خیال میں حلقہ آج تو اور آسان ہو گیا. نعیم خان کا 85 کا جو دور ہے اس میں موبائل فون نہیں تھے, ہمارے ڈائریکٹ پی ٹی سی ایل بھی نہیں تھے. جی بالکل, یہ بھی ہمارے وہ ایکسچینج کے ساتھ چلتا تھا, رات کو 8 بجے بند ہو جاتا تھا. لیکن اٹیچمنٹ تھی, دورے نہیں تھے. اس وقت عوام کو اتنی توقعات نہیں تھی. نہیں, توقعات جو بیسک میں کہتا ہوں نا, جو ڈیمانڈز ہیں ہماری, وہ اگر پوری ہوں. ڈیمانڈز گلی نالی کی ویسے رکھنی نہیں چاہیے, لوگ کرتے ہیں, وہ بھی ہو رہی ہیں لوگوں. وہ بھی مجبوری ہے نا, کونسلر کو تو بجٹ ہی نہیں دیتا کوئی. آپ نے خود تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ آپ جب چیئرمین بنے تھے تو آپ کے بجٹ روک لیے گئے تھے. دیکھیں جی, پی ٹی آئی کا منشور تھا, منشور پہ پی ٹی آئی بھی نہیں آئی, مجبوری بن گئی. سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. دیکھیں نا, اگر 10 بندے ہیں تو 10 کے 10 ایک جیسے نہیں ہوتے. اس میں اچھے بھی ہوں گے, برے بھی ہوں گے, درمیانے بھی ہوں گے, سارے ہوں گے. اس سے کمیشن بنتے ہیں. ایم پی ایم این اے حضرات بھی چاہتے ہیں فنڈز ہمارے پاس ہی رہے. صحیح ہے, جو سیدھی بات ہے, درست بات ہے. اگر یہ ڈائریکٹ نیچے آئیں, اور اس کا چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے, جو نہیں ہے. خان صاحب نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں گراس روٹ کرنا چاہیے, لیکن نہیں کیا انہوں نے. بالکل کرنا چاہیے. اگر یہ کریں گے تو ایم این اے ایم پی ناراض ہو جائیں گے, عدم اعتماد ہو جائے گا. ہو جائے گا. یہ ان کی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کے ڈیرے اس سے چلتے ہیں. یہ ان کی خان صاحب کی مجبوری ہے. لیکن الحمدللہ ہم تو ساتھ چلتے ہیں. کوئی سرکاری چیز یہ استعمال نہیں کرتے جو ہماری لیڈرشپ ہے. ڈیرا بھی چلتا ہے, اپنے وسائل سے چلتا ہے, سارا سسٹم چلتا ہے اس وسائل سے چلتا ہے. اور خصوصاً جو ہمارے ایم این اے, کیونکہ ہم ان کے فرنٹ لائن ورکر ہیں, ہمارے لیے یہ ہے کہ کوئی بھی چور ڈکیت 2 نمبر قسم کا بندہ ساتھ شامل نہیں کرنا. جو ایک ٹرینڈ چلا تھا یہاں پہ کہ اس کیٹیگری کے لوگ رکھو تاکہ اگلا خوف زدہ رہے, وہ نہیں ہے.
انتقام کی سیاست چودھری برادران نہیں کرتے بقول نہیں آپ کے؟ کرتے. آپ دیکھیں کہ جب شریف فیملی کے ساتھ ان کے اوپر بحران آیا تو ان کی فیملی کی عورتیں چودھری شجاعت صاحب نے کہا کہ یہ ہماری بھی مائیں بہنیں. آج تک آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیں، وہ پیپل پارٹی کے ساتھ بھی کولیشن میں رہے، نون لیگ کے ساتھ بھی رہے. نون لیگ کو تو انہوں نے ڈیولپ کیا نا، نون لیگ نے تو شریف فیملی نے انہیں دھوکہ دیا، لیکن اس کے باوجود وہ انہوں نے اس کے ساتھ. لیکن مریم بی بی کو جب بے گناہ گرفت کیا گیا تو اس وقت تو چودھری برادران نے احتجاج نہیں کیا. مریم بی بی پہ تو ایلیگیشن تھے نا. صرف ایلیگیشن تھے نا، ثابت تو کچھ نہیں ہوا. نہیں ثابت بھی، اسے تو سزا بھی ہوئی کچھ. یہ آپ ریکارڈ اپنا درست کریں، اس کو سزا بھی مجھے ریکارڈ مجھے پتہ ہے. سزا تو نواز شریف کو بھی ہوئی ہے اقامے پہ، کرپشن پہ تو نہیں ہوئی. نہیں اقامے پہ اس کو نواز شریف کو اقامے پہ ہوئی ہے. نائل کیا گیا، اپنی سیٹ سے ڈسکوالیفائی کیا گیا اقامے پہ. اس کو سزا ہوئی ہے، اس کے جو اپنے معاملات تھے ایون فیلڈ، یہ اس پہ ہوئی ہے. یہ بھی جو احتساب عدالت نے دی ہے اقامے پہ نہیں دی. سپریم کورٹ نے اس کو نکالا، ڈسکوالیفائی کیا اقامے پہ. مین سزا تو وہی ہے نا. اور جو اس کے باقی معاملات تھے وہ بھیجے نیب کو، نیب نے اس کو سزا دی. وہ تو اقامے پہ ویڈیوز بھی سامنے آ گئی تھیں، جج صاحب بھی فوت ہو گئے. ہمارے لیول کی وہ بات ہی نہیں ہے کہ ہم اس پہ ڈسکس کریں. ہمارے لیول کی نہیں ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ کرپشن پہ سزا ان کو نہیں ہوئی. نہیں، کرپشن پہ سزا ہوئی ہے. میاں صاحب کو کرپشن پہ سزا ہوئی ہے. یہ آپ اپنا ریکارڈ درست کریں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کس کو لایا جائے گا تحصیل میں اس کولیشن کے ہوتے ہوئے؟ ہر پارٹی کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے، مختلف لوگ چل رہے ہیں. اگر تحصیل کلرکار پی ٹی آئی کو ملتی ہے، کاف لیگ کا یہ ڈیسیجن آتا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس کو ٹکٹ ملے گا پی ٹی آئی میں؟ پی ٹی آئی دیکھیں جی، اپنا بندہ دیکھے گی، اس کو دے گی. وہی نا، آپ جو ان کے لیے پارٹی سے ہٹ کے ہارڈ ورک کر رہا ہے. آپ صرف ونہاریین کی حیثیت سے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. ظاہر ہے کہ پارٹی جس کو بہتر سمجھے گی اس کو دے گی نا. اس کے بارے میں تو کمنٹس نہیں کر سکتا. آپ کاف لیگ کو نمائندہ ہونے کے ناطے پیر وقار صاحب چل رہے ہیں، ڈیولپمنٹ فنڈ بھی ان کو ملے. اچھا پیر صاحب، میں سوال تبدیل کر لیتا ہوں کہ ملک اختر ہے ایک کینڈیڈیٹ کہ ٹکٹ مجھے ملے پی ٹی آئی کا، پیر صاحب ہیں اور ایک پیر صاحب ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کس کو دے گی؟ نہیں، کوئی لازمی بات نہیں ہے. پیر صاحب خود لڑنا چاہ رہے ہیں، یہ تو ان سے بندہ پوچھے نا. وہ ابھی سامنے تو جتنی دفعہ بات ہوئی کہتے ہیں میں تو کینڈیڈیٹ نہیں ہوں. ان کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیٹا بھی ہو سکتا ہے، بھتیجا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی پارٹی سے ہو سکتا ہے ان کے ذہن. یہ میں تو ان کے اندر سے میں نے نہیں پڑھا نا. ہم تو عوام ہونے کے ناطے ایک بات کر رہے ہیں، ہمارے سامنے پیر صاحب ہیں، تو ان دونوں میں سے کس کو دے گی؟ پریزیڈنٹ جو ڈسٹرکٹ ہے وہ ہے پیر وقار صاحب ہے جی. ملک اختر صاحب بھی ہیں پی ٹی آئی. لیکن ملک اختر کے پاس کوئی قابل ذکر عہدہ نہیں ہے. عہدہ نہیں. اس میں دیکھیں اس دوڑ میں کون آگے نکلتا ہے. اچھا آپ کا کیا، ابھی آپ کاف لیگ کے نہیں ہیں، ہم صرف ونہاری ہونے کے ناطے بات کر رہے ہیں. بالکل ونہار کے عوام نہیں، کی میں حیثیت سے. تو جو سوچتا ہوں اپنے علاقے کے لیے سوچتا ہوں. جو پہلے میں نے سوال کیے ہیں وہ چودھری برادران کے حوالے سے، وہ کاف لیگ کے ایک ورکر کی حیثیت سے تھی. ابھی ہم صرف ونہار کی بات کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ بہت زیادہ قربانی بھی پی ٹی آئی کے لیے دی ہے ملک اختر نے، لیکن پی ٹی آئی نے اس کو اون نہیں کیا؟ نہیں، اس میں آپ ریکارڈ دیکھیں نا پی ٹی آئی کا، اگر تو پہلا الیکٹڈ صدر تحصیل کا میں تھا. اچھا. پی ٹی آئی کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ تحصیل کا میں تھا. پہلا 2012 میں جب ہوئے تھے یا اس سے پہلے کی بات ہے؟ 2012 میں. پہلے تو ایسے ہی تھے نا. 12 میں باقاعدہ الیکشن ہوئے تھے، پول ہوئی تھی. ہاں باقاعدہ میں تھا. جی بالکل. ٹھیک ہے جی. تو اس وقت میں نے جو دیکھا نہ کوئی اس وقت ملک صاحب سردار غلام عباس کے ساتھ نہ کوئی تنظیم سے کو پوچھا گیا کہ کون سا آپ نے ایم این اے رکھنا ہے، پی اے رکھنا ہے، کیا کرنا ہے. وہ کاغذوں میں کروایا گیا سب کچھ، لیکن کیا مرضی سے گیا. صحیح. جو اس دفعہ ٹکٹ الاٹمنٹ ہوئی تب بھی میں تو پی ٹی آئی میں ہی تھا نا. 18 میں. جی بالکل. میں پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی میں تھا بالکل. ٹھیک ہے جی. صدر کاشف تھا.
کاشف حبیب. کاشف حبیب. لیکن تب بھی یہ تو اثر انداز نہیں ہو سکے، یا میں سابقہ ہونے کے ناطے سے مجھ سے پوچھا جاتا، کچھ بھی نہیں پوچھا گیا، اپنی مرضی سے ٹکٹ بانٹے گئے. یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ چودھری صاحبان ادھر آ گئے، کاف لیگ آ گئی، نہیں تو ہمارا تو پرسان حال بھی کوئی نہیں تھا. ملک اختر صاحب بیٹھے ہیں تو ان کی مرضی ہے ابھی. نہیں، ان کو اہمیت نہیں دی پارٹی نے. پارٹی دے گی بھی نہیں میرا خیال. یہی میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں؟ ہمارے علاقے کا ایک ترجیحات مختلف ہیں ان کی. کس کی؟ پارٹی کی. اچھا. یہ بھی وہی کہتے تو ہیں نا، عام آدمی لائیں گے، بڑے آدمی لا رہے ہیں. جس نام کے ساتھ سردار ہو، جو مالدار ہو. مالدار تو ملک اختر بھی ہے. اس میں ملک اختر اس دور میں کتنا آگے جاتا ہے بھائی. یہ ہمارا یہ تھے ملک حمید رضا آف سے تھی. ان سے گفتگو ہوئی، کافی سمجھدار باتیں کرتے ہیں، سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا. نیکسٹ انٹرویو میں کسی نیکسٹ شخصیت کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.